کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدگی میں اضافہ۔ بدقسمتی سے کینیڈا کے کچھ معاملات پاکستان جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایز اے کینیڈین آئی ایم ویری سیڈ ٹو سی کہ کینیڈا نے اپنا تجارتی مشن بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر ٹروڈو صرف جہاز کا معاملہ ہی نہیں، کافی ہیومیلیٹ ہوئے۔ سیڈلی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے دیش کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو بھارت میں ہیومیلیٹ ہونا پڑا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کینیڈا میں بھی کافی ہیومیلیٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت کینیڈا میں بھی ان کا اگلا الیکشن جیتنا کافی مشکل دکھ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اکنامک پالیسیز بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ خالصان کے ایشو پہ بھی بہت رف ڈائلاگ ہوئے کہ G20 اجلاس ہوتا ہے اور وہاں کینیڈین وزیر اعظم کو ملاقات کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جاتا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے۔ بزی اسکیجول کا کہہ کے ان کی جو ملاقات ہے یہ نہیں رکھی جاتی ہے۔ جہاز کی آپ نے بات کی، واقعی بڑے شرم کی بات ہے۔ ہم یعنی کینیڈین اور کینیڈا G7 کا حصہ ہے، G20 تو ذرا بعد کی کلب ہے، ہم G7 یعنی جو ریچسٹ 7 کنٹریز آف دا ورلڈ کا حصہ ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم اس کا جائز حصہ بنتے ہیں۔ ہمارا بہت ریسورسفل اور خوبصورت دیش ہے کینیڈا، مگر پرائم منسٹر ٹروڈو نے ہمیں کافی امبیرس آج کل انٹرنیشنل اسٹیج پہ کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ جہاز والا جو واقعہ ہوا تو اس سے تو واقعی ہمارے G7 پہ کویسچن مارک لگ گیا کہ بھئی یہ کیسے G7 کے لوگ ہیں۔ یہی سارا معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان اختلافات دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اختلافات کس جانب جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے انڈینز اس وقت کینیڈا کے اندر مختلف جگہوں پر جابز کر رہے ہیں۔ اب بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے کینیڈا کی بھی بھارت کے اندر موجود ہے، تجارتی مشنز بھی بھجوائے جاتے ہیں، لیکن اب منع کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے انڈیا کے ساتھ خالصان کے ایشو پہ بھی بہت رف ڈائلاگ ہوئے، بہت اس میں پرائم منسٹر ٹروڈو کی اپنی جو ووٹ بینک جو یہاں کا ہے، اس کی جو پالیٹکس ہے، اس کا بھی بڑا حصہ ہے، اور اس کو کینیڈا کے اندر کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی بھی کر رہی ہے، کینیڈا کے سول لبرٹیز کے گروپس بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کینیڈا میں یہ چیلنجز تو ہیں، بلا شبہ ہیں۔ جہاز سے لے کے پرائم منسٹر ٹروڈو کی جو اسٹوپڈ پالیسیز ہیں، میں صاف کہوں گا اسٹوپڈ پالیسیز ہیں بہت ساری، اور ان کا کافی عمل دخل ہے، لیکن بہرحال آفٹر آل وی آر کینیڈا، اور کینیڈا میں ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ویل کیپ ڈوئنگ دیٹ۔ بالکل۔ اور سر وہ جو کوریڈور ہے یہ تینوں مل کے بنا رہے ہیں، یورپ، مڈل ایسٹ اور انڈیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑے یہ سیریس قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ GCC کنٹریز کی، وہ بڑے سیریس لوگ ہیں، وہ باتیں برائے باتیں نہیں کیا کرتے۔ when they say something they mean it. same goes with India, European Union. تو یہ جو کوریڈور ہے، اب اس میں ظاہر ہے پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، پاکستان کشمیر کی رٹ لگائے رکھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتا تو پاکستان کا بہت بھلا تھا، بہت بڑی آمدن تھی پاکستان کے لیے۔ ظاہر ہے اس کے لیے پاکستان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا، وہ پاکستان چینج کرنے کو تیار نہیں کسی بھی سطح پہ، نہ انٹرنیشنل نیریٹو پہ، نہ اپنے انٹرنل نیریٹو پہ۔ تو بہرحال پاکستان تو ابھی اس میں سے آؤٹ ہے۔ یہ ان کے لیے ایک مشکل ضرور ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کوئی زمینی فاصلہ تو موجود نہیں ہے، یہ کوریڈور جو بھی ہوگا یہ وایا ایران جائے گا اپیرنٹلی، یا پھر یہ ڈائریکٹ اگر سمندر کے ذریعے ہی جانا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ایون وایا ایران بھی جائے، یہ سیدھا مطلب انڈین اوشن سے ہوتا ہوا، کیرالا کے شور سے ہوتا ہوا سیدھا مڈل ایسٹ کو لینڈ کرے گا۔ تو وہ تو کوئی امپاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ سڑک نہیں ہوگی اپیرنٹلی، لیکن وہ کیرالا سے انڈین اوشن کا جو سیدھا راستہ جاتا ہے دبئی اور GCC کنٹریز کو، وہ سمندری راستہ ہوگا، اور پھر GCC کنٹریز سے ہوتا ہوا وہ وہاں سے کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو عراق میں بھی انٹر ہو جائیں گے، کویت سے عراق میں انٹر ہوں گے، اور عراق سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا یورپ میں چلے جائیں گے، ترکی، ایران، جو بھی، وہ کوئی بگ ایشو نہیں ہے۔ وہ اگر ایران کو بائی پاس بھی کرنا ہوا تو وہ دیر از ناٹ اے بگ ایشو، تو وہ تو کویت سے عراق کو سیدھی سرحد جاتی ہے، اور عراق سے آگے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا یورپ کو چلا جائے گا۔ اور دیکھیے یورپ سے امریکہ یا کینیڈا تک کا جو کوریڈور ہے وہ تو پھر سمندری کوریڈور ہے،
میں ایک دو پاکستانی جو انگلینڈ میں ہیں تھنک ٹینک کے بڑے بڑے جغادری لوگ ہیں وہ اس پہ ہی بحث کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے یہ بڑا ہی فنی سا ہے کوریڈور، یہ کیسے ہوگا جب تک پاکستان میں سے نہیں گزرے گا. اچھا وہ سڑکوں میں ہی ابھی تک سڑکوں میں ہی گھسے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں یاد، وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انگلینڈ میں بیٹھ کے ان کو روز دیکھتے ہیں کہ روز ہر آدھے گھنٹے بعد لندن سے ٹرین نکلتی ہے اور سیدھا فرانس جاتی ہے 2 گھنٹے 21 منٹ میں، اور وہ ٹرین کا کچھ حصہ سمندر کے اندر سے ہو کے جاتا ہے. ان دس ماڈرن ورلڈ یہ اپنے پتہ نہیں زمین کی اسٹریٹجی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یار آپ کے اپنے لندن میں، آپ کے لندن شہر سے ایک ٹرین فرانس کو جاتی ہے اور سمندر میں سے ہو کے جاتی ہے، ٹنل ایک ہے اور اس میں سے پونا گھنٹہ وہ چلتی ہے ٹرین. تو مطلب اگر یہاں سے انڈین اوشن سے راستہ وہ جو بحری راستہ اگر جاتا ہے جی سی سی کنٹریز کو، تو واٹ اے بگ ڈیل. امیر ملک ہیں دونوں، انڈیا بھی امیر ہے، مڈل ایسٹ بھی امیر ہے، وہ بھی کوئی بیچ میں سے چھوٹی ٹنل بھی آ جائے گی اور کچھ مطلب جہاز میں بھی سے ہو جائے گا. تو کوریڈور تو وہی ہے. اچھا پھر وہاں سے مڈل ایسٹ سے چلیے یورپ کو، تو زمینی آپ کو راستے مل جائیں گے، لیکن یورپ سے کینیڈا امریکہ کے لیے تو کوئی زمینی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں. ایک طرف پیسفک ہے، ایک طرف جو ہمارا اٹلانٹک ہے، تو سمندر کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایون ہمارے کینیڈا کے اندر نیوفل لینڈ کے ہم نے نارتھ میں جانا ہو ایک ہی دیش کے اندر، تو ہمارا راستہ ہی نہیں ہے سمندر کے علاوہ کوئی. تو ہم یہ کہیں جی کہ ہمارا تو کوئی کوریڈور ہی نہیں. وی ہیو اے کوریڈور جس میں ہم ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی مائنڈ سیٹ کو نا یہ جو بھول بھلیاں ہیں نا اپنی ذہنی، اس سے نکلنا ہوگا. یہ کوریڈور سے مراد ایک سڑک بس لے رہے ہیں، سڑک بنائی جاؤ. ان کو یہ نہیں پتا پانی بھی ایک سڑک ہے، ہوا بھی ایک سڑک ہے، اور یہ نے ثابت کر دیا. یہ بس سر اپنے خیالوں میں رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان ایسی جگہ بنا ہوا ہے کہ ہر کسی کو ہماری ضرورت رہے گی. وہ شاید وہ افغان وار کے ٹائم سے ہماری یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں. بات پاکستان کی انفارچونیٹلی سیڈلی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تو پاکستانیوں کو ضرورت نہیں ہے. آج آپ ویزے کھول دیجئے دنیا کے، پاکستان خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ اور مڈل ایسٹ کے، تو شاید ہی کوئی پاکستانی وہاں پہ رہے. ان فرنٹ آف ایوری ون کس طرح سے بھارت نے جو کچھ کیا وہ دنیا نے دیکھ لیا. کینیڈین وزیر اعظم کے بیان اور بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کے بعد بھارت نے جوابی اقدام میں کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے. یہ ایک نہایت خوفناک سا سین ہے. تو کینیڈا کے اس اقدام پر بھارت کا بھی رد عمل سامنے آ چکا ہے. بھارت نے بھی کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے. ریسنٹلی G20 کے سمٹ بھی ہوئے انڈیا میں. ہندوستان اپنے آپ کو ایک بڑی اقتصادی پاور کے طور پر بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ کینیڈا کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی، افغانستان کی یا کسی اور ملک کی بات نہیں ہو رہی. اب اس یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ نے پوری ڈیٹیل آپ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے. اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹسل کہہ لیں، ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈنگ ہوئی ہے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں، کہ جس میں نارملی تو انڈیا کے جو مسئلے تھے وہ پاکستان سے تھے اور پھر چائنا سے، اور انڈیا کے کچھ زیادہ مسئلے خطے میں اس لیول کے نہیں ہوتے تھے، بڑے لیول کے وچ کوڈ ہیو بین فار جن کو امپورٹنس ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. چھوٹے چھوٹے مسئلے ملکوں کے اپنے نیبرز میں رہتے ہی ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان اینڈ انڈیا چائنا ور دی ایشوز وچ ور ڈسکسڈ گلوبلی، اور اس نے ایسی چیزیں شیپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس سے ظاہری بات ہے دنیا کی بہت سارے ممالک میں لوگوں کی زندگیوں میں بڑے اثرات پڑے. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب پرائم منسٹر ٹروڈو انڈیا میں تھے تو اس وقت بھی انڈین میڈیا نے بڑی ٹف لائن لی ہوئی تھی ٹروڈو کے اوپر. زیادہ تر ہمارے سامنے کینیڈین میڈیا ہوتا نہیں ہے، ہمیں ظاہری بات ہے پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. CBC کینیڈا 2-4 ٹی وی ہیں، لیکن وہ ہمارے ساؤتھ ایشین جو چینلز ہیں ان کے آپریٹ کرنے کا سٹائل اور ہے، اور جو ویسٹرن چینلز ہیں ان کے تھوڑا سا آپریٹ کرنے کا سٹائل اور ہوتا ہے. لوکل میڈیا زیادہ اویئر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لوگ
کینیڈا کے بارے زیادہ اویئر ہیں بیکاز ہماری آبادی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, ہمارے لوگ وہاں بہت زیادہ ہیں, اس طرح انڈیا کے بہت سارے لوگ وہاں پہ, پاکستان کے بہت زیادہ. تو پیپل نو ہیئر مچ مور ایز کمپیئر ٹو دی کینیڈینس اور دی امیریکنس. دے مے بی نوئنگ مچ مور اباؤٹ پاکستان اور انڈیا, کیونکہ ان کا اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہوتا جس طرح پاکستانیوں کا یا انڈینس کا انٹرسٹ کینیڈا, امریکہ یا برطانیہ یا جدھر بھی ہم گئے ہوتے ہیں. اب یہ جو کوشچن ہے, دس از بیسیکلی اے ٹٹ فار ٹیٹ موو. اب رات کو کل کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک خاص قسم کی ایک ایویڈنس ہے. کینیڈین فارن منسٹر نے بات کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ انوالو رہے ہیں ایک مرڈر میں, ایک کینیڈین کے مرڈر میں. انڈین اتھارٹیز وہاں سے پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی گئیں. اور پھر آج صبح کینیڈا, انڈیا جو ہے اس نے ریجیکٹ کی ایلیگیشنز, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کینیڈین پرائم منسٹر کی جو پارلیمنٹ میں سپیچ ہے اس کو دیکھا ہے, اس کو ہم, یہ ایلیگیشنز ہیں انڈیا کے خلاف, اور انڈیا جو ہے وہ کسی قسم کی ایکٹ آف وائلنس میں انوالو نہیں ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایلیگیشنز ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, کمٹمنٹ ٹو رول آف لا. سیم ہی ٹروڈو صاحب وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ دیٹ کینیڈا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, وی ہیو ویلیوز, ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ہم سوورینٹی کی وائلیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. اب بیسیکلی یہ جو خالستان کا ایشو ہے دیٹ از سو مچ ڈیپ انٹو the سسٹم. یہ دیٹ ہیز ناٹ ریمینڈ ان انڈیا alone. It has gone to London, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington, and then obviously یہاں پہ, کیونکہ یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ ایسے ایشوز دیکھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں انڈین کینیڈینز جو ہیں ان کا ایک obviously ایک موقف اس حوالے سے یہ ہے کیونکہ جسٹن ٹروڈو کی جو پارٹی ہے دیٹ از ویری کلوز وتھ جگمیت سنگھ. اب میرا خیال 18-19% ان کے ووٹ جو ہیں وہ ہیں اینڈ ایز ان الائنس. اینڈ جگمیت سنگھ جو ہے میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز ڈائریکٹلی الیجنگ بھارت کے وزیر اعظم کو کہ ہم جو ہے وہ یہ ہم وی ول گو فار ہیم اینڈ آل دیٹ. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سیپریٹزم, ایکسٹریمزم, انڈیا کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ انوالو ہیں سیپریٹزم میں, ایکسٹریمزم میں, ٹھیک ہے جی. لیکن کینیڈینز کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ ہے نا ہردیپ سنگھ, یہ آپ نے بندہ مارا ہے. انڈینز ظاہری بات ہے وہ نہیں مانتے اس چیز کو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی ڈیڈنٹ ڈو دس. لیکن انڈیا بار بار کینیڈا کے اوپر اس بات پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ سیپریٹزم کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلا G7 کنٹری ہے جس کو انڈیا یہ کہہ رہا ہے پراپرلی, اور یہ کینیڈا نے رسپونڈ کر دیا. اب اگر دیکھیں کینیڈینز تو انڈیا نہیں چاہتے لیکن انڈینز کینیڈا چاہتے ہیں. کینیڈینز انڈیا کو روزگار کے لیے, جاب کے لیے وہ نہیں آئیں گے. دے آر ویل آف, 3-4 کروڑ کینیڈین ہیں, ان کو وہ ظاہری بات ہے ان کی گورنمنٹ بھی سوکھی ہے, دے کین افورڈ اٹ. اب اگر یہ حالات خراب ہوئے ہیں تو کون سا ایسا علاقہ ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ناردرن ایریاز ہیں انڈیا کے, پنجاب ہے ان آل دیز پلیسز, یہ بہت زیادہ تیزی سے متاثر ہوں گے ان جگہوں سے. اور اگر یہ چیز چلتی ہے, اور اچھا ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ میں ویسٹرن پارٹنر جو ہمارے ان سے بھی بات کر رہا ہوں. سو اٹ مینس کہ یہ جو ایشو ہے انڈیا کا کہ انڈیا کینیڈا کے اندر آ کے انڈیا کے لوگوں نے ایک وہ جو ہردیپ سنگھ ہے اس کو قتل کیا ہے وینکوور کے اندر, تو اٹ مینس کہ یہ جو G7 ممالک ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے. کیا امریکہ کچھ کرے گا, برطانیہ کچھ کرے گا یا کچھ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون, برٹش پرائم منسٹر رشی سوناک, نریندر مودی, یہ UN جنرل اسمبلی کے سیشن میں جا ہی نہیں رہے.
اچھا اس وقت انڈیا کے اندر ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. سو ساری نظریں اس اسپیشل سیشن پہ تھی, لیکن یہ جو کینیڈا نے انڈیا کے ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کیا ہے آن دا چارجز, ٹھیک ہے, یہ بڑا سیریس چارجز ہے. اچھا جب یہ کیا نام ہے اس کا, ہردیپ سنگھ کا یہ قتل ہوا, اس کے بعد جو جگمیت سنگھ ہے جس کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس نے وہاں پہ ایک منسٹر کو, مارکو اس کا نام ہے, اس کو لیٹر لکھا کہ آپ بھائی صاحب اس کی ذرا انٹرفیئر کی, کینیڈین پالیٹکس کے اندر انڈیا کی انٹرفیئرنس دیکھیں, اور وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی گئیں. اب یہ جو ظاہر بات ہے جسٹن ٹروڈو اور اس کے جو ڈیموکریٹک الایا جگمیت سنگھ, ان کو کہا جاتا ہے کہ دے آر پرو خالستان اسٹینس. جسٹن ٹروڈو کہتا ہے فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسمبلی, ہمارے ملک میں قانون علیحدہ ہے, انڈیا کے ملک میں قانون علیحدہ ہے. سو یہ بیسیکلی یہ ایک میجورٹی لوگ اس کو کہتے نہیں ہیں, بٹ یہ ایک کوشچن ہے, بیکاز لارجلی جو سکھ پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر, وہ بہت سارے تو انٹیگریٹڈ ہیں, بہت سارے تو وہ ہیں, لیکن بہت سارے دے ہیو این ایشو ود دی انڈین گورننس. And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. اور وہ ظاہری بات ہے جو انڈین سکھس ہیں, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So اب ان کی جو آواز ہے وہ چلی گئی ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, this is 21st century. In 21st century جو نیشن سٹیٹ ہے, جو سوورینٹی ہے, یہ جو کانسیپٹ ہیں, یہ بڑے اسٹرانگ ہیں. دیکھیں آن وچ چارجز بیسیکلی انڈیا کینیڈا پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ دہشت گرد ہیں, یہ یہاں پہ انسائٹ کرتے ہیں وائلنس کو, یہ کرتے ہیں, ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے, یہ میری ٹیریٹری ہے اور ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ ایک اسٹرانگ کنٹری. کینیڈا کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کے ملک کا یہ قانون ہے, لیکن ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ وی الاؤ فریڈم آف اسپیچ. ہم ایک لبرل سوسائٹی ہیں, ہم لبرل ڈیموکریسی ہیں, ہم ایک ویسٹرن لبرل آرڈر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں میڈیا کو آزادی ہے, لوگوں سول سوسائٹی کو آزادی ہے. سو یہ جو کویسچنز ہیں اس کے کینیڈا چیزیں فریم کرتا ہے. سو یہ بیسیکلی دس از ہاؤ دا ٹو کنٹریز, دونوں کنٹریز کی بات کہیں نہ کہیں سچ ہے کہ بھائی انڈیا کہتا ہے جی کہ میرا جو علاقہ ہے اس میں کسی کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے انٹرفیئر کرے.